السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے کہ آپ سب خیریت و عافیت سے ہوں گے، اور اللہ رب ذوالجلال سے دعا ہے کہ آپ کو ہر آن ہر گھڑی دنیا و آخرت کی تمام مشکلات سے محفوظ رکھے، اور آپ کو دنیا و آخرت کی کامیابیوں سے ہمکنار فرمائے، آمین ثم آمین۔ آج کا میرا ٹاپک ہے الحادیت عقل کے آئینہ میں۔ میرے محترم دوستو، کیا آپ کو علم ہے کہ الحادیت کیا ہے؟ تو میں بتاتا ہوں الحادیت کیا ہے۔ الحاد کا عربی زبان میں لغوی معنی انحراف یا راستے سے ہٹ جانا ہے۔ الحاد کو انگریزی زبان میں ایتھیزم کہا جاتا ہے، جس کا اردو زبان میں مطلب لا مذہبیت یا لا دینیت لیا جاتا ہے۔ الحاد اسلامی مضامین میں استعمال کی جانے والی ایک اصطلاح ہے، جو کافروں یعنی اللہ رب العزت کے واجب الوجود ہونے سے انکار کرنے والوں کے لیے استعمال ہوتی ہے۔ ان ملحدین کا مذاہب میں سے کسی مذہب پر ایمان نہیں ہوتا، گویا کہ یہ کسی بھی مذہب کو نہیں مانتے، لیکن ہمارے مذہب اسلام پر اپنے ہر مورچہ سے حملہ آور ہوتے لازمی نظر آئیں گے۔ ان ملحدین کا کانسیپٹ اور یقین صرف اور صرف دو اشیاء پر ہوتا ہے، ایک عقل اور دوسرا جدیدی سائنسی تحقیقات۔ ان دونوں جزئیات میں سے ہم عقل پر یا دوسرے لفظوں میں عقل ملحد پر کچھ تبصرہ کریں گے۔ محترم دوستو، ملحدین کا معیار دو جزئیات پر ہے، ایک عقل اور دوسری جدید تر سائنسی ایجادات۔ اب سوال یہ ہے کہ عقل ملحد کو کیسے پتہ چلے گا کہ محض عقل انسانی سے خیر و شر کا، اچھائی اور برائی کی کسوٹی کو پرکھا جا سکے؟ کون سے امور عقلاً درست اور ممتاز ہیں اور کون سے امور عقلاً درست نہیں ہیں یا بالکل غلط ہیں؟ بالخصوص اور بالعموم بھی یہ مشاہدہ کیا گیا ہے کہ عقل نے انسان کو کیسے کیسے دھوکے دیے۔ محض عقل کی بنا پر انسان کو کیسی کیسی تباہیوں کا سامنا کرنا پڑا، اور ان تباہیوں کی کوئی حد اور تعداد مقرر نہیں ہے۔ فقط عقل کو آزاد گھومنے کے لیے چھوڑ دیا جائے تو انسان کی تباہی کی کوئی بھی حد مقرر نہیں کی جا سکتی۔ محترم دوستو، آج سے تقریباً 800 سال قبل عالم اسلام میں ایک فرقہ پیدا ہوا تھا، جس کو باطنی فرقہ یا کرامتہ کہا جاتا ہے۔ اس فرقہ کا مشہور لیڈر، جس کا نام عبید اللہ بن حسن قیروانی تھا، گزرا ہے۔ اس نے اپنے پیروکار کو اپنے پیغام بصورت خط ارسال کیا۔ وہ خط بڑا دلچسپ ہے، جس میں اس نے اپنے پیروکاروں کو زندگی گزارنے کے اصول بتائے۔ اس میں وہ لکھتا ہے کہ میری عقل میں یہ بات ہضم نہیں ہوتی کہ لوگوں کے پاس اپنے گھر میں ایک لڑکی، ایک بڑی خوبصورت سلیقہ والی لڑکی بہن کی شکل میں موجود ہے، اور اپنے بھائی کے مزاج اور طبیعت کو بخوبی سمجھتی بھی ہے، بھائی کی نفسیات سے بھی واقف ہے، لیکن یہ بے عقل انسان اپنی حقیقی بہن کا ہاتھ کسی دوسرے اجنبی آدمی کے ہاتھ پر تھما دیتا ہے، جس کے بارے میں یہ بھی یقینی طور پر معلوم نہیں ہوتا کہ اس مرد کے ساتھ اس بہن کا گزر بسر کیسے ہوگا، اور خود اپنے لیے بعض اوقات ایسی لڑکی لے آتے ہیں جو حسن و جمال کے اعتبار سے بھی، سلیقہ کے اعتبار سے بھی اور مزاج شناسی کے اعتبار سے بھی اس بہن کے ہم پلہ نہیں ہوتی۔ میری عقل میں یہ نہیں آتا کہ اس بے عقلی کا کیا جواز ہے کہ اپنے گھر کی دولت کو کسی دوسرے کو دے دے اور اپنے پاس کوئی ایسی چیز لے آوے جو اس کو پوری راحت و آرام بھی نہ دے سکے۔ یہ بے عقلی ہے، عقل کے خلاف ہے۔ میں اپنے ماننے والوں کو نصیحت کرتا ہوں کہ وہ اس بے عقل سے اجتناب کریں اور اپنے گھر کی دولت کو گھر میں ہی رکھیں۔ الفرق بین الفرق للبغدادی و بیان مذاہب الباطنیہ للدیلمی۔ اپنی حقیقی بہن سے جنسی تسکین پر دوسری جگہ عبید اللہ بن حسن قیروانی عقل کی بنیاد پر اپنے ماننے والوں کو یہ نصیحت کر رہا ہے۔ وہ کہتا ہے کہ کیا وجہ ہے کہ جب ایک بہن اپنے بھائی کے لیے کھانا پکا سکتی ہے، اس کی بھوک مٹا سکتی ہے، اس کو راحت و سکون کے لیے کپڑے سنوار سکتی ہے، اس کا بستر درست کر سکتی ہے،
تو پھر اس کی جنسی تسکین کا سامان کیوں نہیں مہیا کر سکتی؟ اس کی کیا وجہ ہے؟ یہ تو عقل کے خلاف ہے۔ الفرق بین الفرق للبغدادی و بیان مذاہب الباطنی للدینی۔ محترم دوستو، موجودہ دور میں اسی قسم کے ملحد پاکستان و بیرون پاکستان موجود ہیں جن کا مقصد اصلی اسلام کے خلاف گز گز کی زبان نکال کر ہرزہ سرائی کرنا ہے۔ حالیہ میں میرا ذوق آگاہی واٹس ایپ گروپ میں ایک خاتون ملحدہ جس کا نام عفاف ہے سے ٹاکرا ہوا، جو سنت ابراہیمی علیہ السلام پر پے در پہ اعتراضات کر رہی تھی۔ وہ اعتراض یہ کر رہی تھی کہ بسر عام جانوروں کو ذبح کرنا، ان کا خون بہانا، یہ سفاکیت ہے، نعوذ باللہ من ذالک۔ تو میں نے اس ملحدہ کو جواب دیتے ہوئے یہ کہا اور سوال کیا کہ آپ اسلام کے ہر مضبوط مورچہ پر حملہ آور ہونے کی ناپاک سعی کرتی ہو۔ آپ یہ بتائیں کہ آپ کو حیض کا خون کیوں آتا ہے، وہاں پر سفاکت کیوں نظر نہیں آتی؟ کیا آج کے جدید دور میں کوئی ایسا ملحد ڈاکٹر یا ملحد سائنسدان پیدا ہوا ہے جس نے ایسی ریسرچ کو معرض وجود میں لایا ہو جس سے دنیا کی تمام خواتین کو حیض جیسی بیماری سے نجات ملی ہو؟ تو جواباً وہ ملحدہ خاتون کہنے لگی کہ اس خون سے آپ ہر روز سانس لیتے ہو۔ چلو جی، یہ خون ناپاک نہیں ہے، اچھا جی، وغیرہ وغیرہ۔ آڈیو کو خود سماعت فرما لیجئے۔ تب تک کے لیے میں آپ سے اجازت چاہتا ہوں۔ السلام علیکم۔ محترم، کیا آپ کی حیض، یہ سوال آپ نے اپنی بیوی سے کیوں نہیں کیا؟ بیٹی سے کر لیجئے، بہن سے کر لیجئے، ماں سے کیوں نہیں کیا؟ آپ یہ مجھ سے کر رہے ہیں، اس کا مطلب کیا ہے؟ میں سمجھتی نہیں ہوں کہ آپ لوگوں کی نفسیات، آپ کی دم کیوں دبائی گئی ہے؟ صرف اس لیے دم پہ پاؤں آیا ہے کہ میں نے خون لہو بہانے کو آپ کو کہہ رہے ہیں کہ لہو یہاں سے نکل رہا ہے۔ تو آپ کی اطلاع کے لیے عرض ہے کہ حیض کا مطلب پہلے جان لیجئے۔ جو آپ اس زمین پہ سانس لے رہی ہیں یہ حیض ہے، آپ نہیں ہیں، آپ حیض ہیں۔ یہ انڈا ہے عورت کا، وہ انڈا جو ہر فیمیل جانور کے اندر ہوتا ہے، اس کو آپ لہو کہتے ہیں۔ یہ انڈا ہے ہارمونز کا، جس کو آپ لوگوں کے لیے بڑا غلیظ ہے، لیکن وہ آپ ہیں۔ غلاظت کے لوتھڑے تمام اس دنیا پہ جو سانس لے رہے ہیں یہ حیض کی وجہ سے دنیا میں موجود ہیں، اور یہ غلیظ خون ہرگز نہیں ہے، یہ انڈا ہے، خون نہیں۔ پہلی بات تو یہ، اور جس کو میڈیکل سائنس بتا چکی ہے۔ اگر آپ کو میں نے اس لیے بتا دیا کہ آپ لوگوں کو اپنی بیویوں، ماؤں، بہنوں، بیٹیوں سے تو بات کرتے ہوئے موت پڑتی ہے، کیونکہ غیرت آپ لوگوں کے اندر یہ ہے مردانہ کہ کسی بھی دوسری عورت کو کہیں گروپ میں دیکھا تو جب بات اس کی کہیں آپ کو جواب نہیں آیا، دین بچانا مقصد ہے، تو اچھل اچھل کے آپ لوگ اس طرح کسی کی ذاتیات میں آ کے ایسے سوال کر کے سمجھتے ہیں کہ عورت زچ ہو جائے گی۔ تو یہ جان لیجئے اب وہ دور نہیں ہے۔ علم ہر چیز کو کھول کھول کے بتا چکا ہے۔ اگر آپ میں اتنی علمی وہ ہوتی نا پیاس کی کہ آپ کو بڑا علم کا شوق تھا تو گوگل پہ 2 انگلیاں مارتے آپ کو تمام تفصیل وہاں پہ مل جاتی، لیکن آپ نے یہاں گروپ میں کرنا مناسب سمجھا۔ کیوں؟ کیا میں نہیں سمجھتی کہ آپ کی نفسیات کیا ہے اس کے پیچھے؟ بڑی اچھی طرح جانتی ہوں میں کہ ایسے جیالے جو ہیں عقیدت کو بچانے میں لگے ہوئے ہیں نا، تو ان سے عقیدت نہیں بچ جائے گی آپ کی، اور نہ ہی میں بچنے دوں گی۔ اب کہ جو آپ باتیں کر رہے ہیں، آپ کا مقصد تھا کہ آپ یہ بات کر کے اچھل کے بات کریں گے تو میں شرم سے دوپٹے منہ میں لوں گی؟ نہیں، میں ماں بھی ہوں، بیوی بھی ہوں، میں بہن بھی ہوں، بیٹی بھی ہوں، اور میں وہ سب سے پہلے وہ عورت ہوں جس نے اس زمین پہ تمام یہ آپ جیسے مردوں کو جنم دیا ہے، اور میں ان کی بولتیاں بند کرنا جانتی ہوں۔ یہ جو اچھل اچھل کے عورت کی تذلیل کرتے ہیں نا یہاں پہ کہ آپ نے حیض کہہ دیا تو میں ڈر جاؤں گی، کیوں؟ تم بھی حیض سے وجود میں آئے ہو۔ پہلی بات تو یہ تمہارا وجود حیض ہے، یہ جان لو۔ تم اگر کہتے ہو کہ حیض لہو ہے، ناپاک ہے، غلیظ ہے، تو محترم آپ کو میں بار بار بتا رہی ہوں یہ میری رائے نہیں ہے، ثابت شدہ تحقیق ہے دنیا کی، اور آپ کو یہ بات سمجھ نہیں آ رہی۔ اب رائے کر رہے ہیں، میں کون ہوتی ہوں اور میں کیوں رائے دوں گی یہاں پہ آپ لوگوں کو؟ کیا میرے رائے دینے سے آپ لوگ ختم کر دیں گے یہ کرنا، یا مجھے کیا فرق پڑے گا آپ لوگوں کو رائے دے کے؟ آپ لوگوں کو بات سمجھ نہیں آتی اتنی سی
میں نے اوپر سے 10 کوئی میں نے آڈیو کر چکی ہوں کل اسی بات کے اوپر. آپ وہ بات کو سمجھ نہیں رہے, مسلسل مصر ہیں کہ اپنی آپ کی رائے. کیوں میری رائے؟ کس لیے میری رائے؟ میں کون ہوتی ہوں آپ کو اپنی رائے دینے والی؟ مطلب میری رائے دینے سے کیا بند ہو جائے گا کوئی کسی مذہب کے اوپر میں رائے دوں گی تو؟ میں بات ہمیشہ تعلیم کی بنا پہ کرتی ہوں, اور جو حقائق ہیں ان کی بنا پہ, جو تحقیقات دنیا میں ہو چکی ہیں ان کی بنا پہ. آپ مسلسل مصر ہیں آپ کی رائے. کیوں بھائی؟ اور پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو کر رہے ہیں, گھما آپ رہے ہیں بات کو, میں نہیں. میں سمپل بات کر رہی ہوں. شفافیت پھیلتی ہے طبیعت پہ تو پھیلتی ہے. یہ نفسیات کا یہ ثابت شدہ یہ ساری تحقیق ہے. آپ کی نفسیات کو اچل کے رکھ دیتی ہے اس قسم کا خون خرابہ سامنے معاشرے میں ہو تو. سمپل اتنی سی بات ہے, اس کو سمجھنا نہیں ہے. کہنے کے لوگوں میں, اور پہلے اپنے آپ کو غلیظ کہو, ناپاک کہو, اشرف المخلوقات نہ کہو, احقر المخلوقات کہو کہ احقر ہو تم. یہ یاد رکھو تم. اور اب دوسری بات یہ میری جان لو کہ میں نے پہلا جواب تو یہ دے دیا ہے تمہیں کہ حیض کیا ہے. کلیئر ہو گیا؟ اگر نہیں کہ میں تمہیں مزید بتا دوں. اور حیض میری نظر میں پاک خون ہے, جس سے انسان, پاک خون بھی نہیں, پاک حیض انڈا ہے, ہارمونز کا پورا ایک پیکج ہے, انسان کے جسم سے نکلا ہے جس سے تم بھی پیدا ہوئے ہو. اب آتی ہے بات دوسری کہ تم لوگ قربانیوں کو بچا رہے ہو, بار بار یہاں کھڑے ہو کہ قربانی, جبکہ میں کلیئر اوپر بتا چکی ہوں قربانی کا کیا مطلب ہے. پھر اچھل کے پوری بات کو سمجھنے کی اگر ضرورت نہیں ہے آپ لوگوں کو, علمی بحث نہیں کرنی, علمی دلیل نہیں دینی, تو اس قسم کے گھٹیا پن کو یہ احترام میں لپیٹنے کی ضرورت نہیں ہے. یہ پلیٹ فارم بات کرنے کے لیے ہے یہاں پہ, علمی سطح پہ, اور سوچ سمجھ کے لیے ہے. ایسی حرکتیں کرنے کے لیے نہیں ہے, ایسے گھٹیا پن کے لیے. جو انسان اس طرح کی باتیں کرے گا دوسرے کو, یہ عورت مرد کر کے, عورت کو آپ نے مرد سے کسی سے کیوں نہیں یہ بحث کی کہ حیض کیا ہے؟ میں دیکھتی ہوں یہ مرد کون بتاتا ہے آ کے, کیجیے بحث مردوں کو آپس میں. اور یہ میں پوچھوں آپ سے کہ سپرم کیوں نکلتے ہیں, آپ کی منی کیوں خارج ہوتی ہے, آپ کے اندر نہیں ہے وہ چیزیں؟ میں پوچھوں آپ لوگوں سے, کیا میں پوچھتی مجھے اجازت ہے یہ باتیں کرنے کی, یا صرف آپ لوگ مرد ہیں تو آپ لوگوں کو اجازت ہے جو مرضی آ کے عورت سے بات کر لیں تو آپ ذلیل کر لیں گے, آپ کا مطلب ہے؟ تو یاد رکھیے, عزت کا وہ فارمولا میں نہیں مانتی آپ کا. دوبارہ اگر کسی عورت کے ساتھ اس طرح کی بات کی آپ نے یہاں پہ آ کے, تو میں ادھیڑ کے رکھ دوں گی اس مرد کو. آپ کے لوگوں میں ایک زمین آسمان کا فرق ہے, آپ لوگوں کو یہ نظر نہیں آتا, لیکن آپ کی نفسیات کو اچل کے رکھ دیتی ہے اس قسم کا خون خرابہ سامنے معاشرے میں ہو تو. سمپل اتنی سی بات ہے, اس کو سمجھنا نہیں ہے. کہنے کے لوگوں میں کر رہے ہیں, گھما آپ رہے ہیں بات کو, میں نہیں. میں سمپل بات کر رہی ہوں. شفافیت پھیلتی ہے طبیعت پہ تو پھیلتی ہے. یہ نفسیات کا یہ ثابت شدہ یہ ساری تحقیق ہے. آپ کی نفسیات کو اچل کے رکھ دیتی ہے اس قسم کا خون خرابہ سامنے معاشرے میں ہو تو. سمپات دنیا میں ہو چکی ہیں ان کی بنا پہ. آپ مسلسل مصر ہیں آپ کی رائے. کیوں بھائی؟ اور پھر اس کے بعد آپ اس چیز کو کر رہے ہیں, گھما آپ رہے ہیں بات کو, میں نہیں. میں سمپل بات کر رہی ہوں. شفافیت پھیلتی ہے طبیعت پہ تو پھیلتی ہے. یہ نفسیات کا